حدیثیں آئی ہے اور ان دونوں حدیثوں میں کیا آ رہا ہے؟ تعارض اور ٹکراؤ آ رہا ہے۔ بسم اللہ والی روایت یہ تقاضا کرے گی کہ ابتدا مجھ سے ہو، الحمدللہ سے نہ ہو، اور الحمدللہ والی روایت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ابتدا الحمدللہ سے ہو، بسم اللہ سے، یا تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل ہوگا یا الحمدللہ پر ہوگا۔ دونوں پر ایک ساتھ کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ دونوں میں تو تعارض ہے۔ تو جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بسم اللہ کی ابتدا کی کتنی قسمیں بیان کی؟ 3 قسمیں بیان کی۔ یہ شارح نے بھی یہی جواب دیا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اسی طرح بسم اللہ یہ ابتدا کی 3 قسمیں بیان کی۔ لیکن حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابتدا کی اس روایت میں، اس حدیث میں ابتدا کی 3 قسمیں بنانا فضول ہے، لغو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ ابتدا کی 3 قسمیں وہاں بنے گی جہاں حدیثیں الگ الگ ہو، جہاں حدیثیں الگ الگ ہو۔ ایک حدیث ایک راوی نے نقل کی بسم اللہ والی، دوسری حدیث دوسرے راوی نے نقل کی ہے بسم اللہ والی، تو جہاں حدیثیں الگ الگ ہوگی تو پھر وہاں تعارض ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، تو پھر مجبور ہے ابتدا کی 3 قسمیں بنانے پر۔ لیکن یہ حدیث تو ایک ہی ہے، یہ حدیث مختلف الفاظ میں نقل ہو کے آئی ہے، حدیث ایک ہے۔ وہ جب حدیث ایک ہے تو پھر تعارض کہاں ہوا؟ خواہ مخواہ حدیثوں کو آپس میں لڑانا، یہ دونوں لڑ رہے، اب جواب دے دو کیسے ان پر عمل ہوگا؟ تو حدیثوں میں تعارض اور ٹکراؤ تو تب ہوگا جب حدیثیں الگ الگ ہو، اور یہاں حدیث ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے۔ جب ایک ہی حدیث ہے تو پھر ان میں ابتدا کی 3 قسمیں بنانا یہ جہالت ہے، اور یہ بات تب درست ہوتی ہے کہ جب حدیث ایک ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے الحمدللہ، الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ترکیب کی ہے، نحوی ترکیب ہے جو شرح میں تعامل میں پڑھ چکے ہو۔ اگر پڑھ چکے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ ہے، مرکب ناقص ہے، جار مجرور ہے، اس کے لیے یہ متعلق ہوگا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی متعلق بنے گا، تو یہ کس کے متعلق ہے اور اس کا متعلق کیا بنے گا؟ تو ابتدئ یا اشرع یا ابدأ، فعل نکالو یا اسم نکالو، مرضی آپ کی ہے۔ ابتدائی، میرا ابتدا کرنا، ملصق بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا کتاب کا ابتدا کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو مبتدا نکالو، ابتدائی مبتدا نکالو، اس کے لیے ثابت یا ملصق نکال کر اس کے متعلق کر دو، یا مختص کر کے، یا فعل نکال دو، جار مجرور کو فعل کے متعلق کر دو، ڈائریکٹ متعلق کر دو، یا اس کو حال بنا دو، حال کے متعلق کر دو۔ ابتدئ متبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے کتاب کی ابتدا کر رہا ہوں۔ متبرکن، تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا متبرکن اس میں فاعل کے۔ پیریڈ کس ٹائم ختم ہوگا؟ 12:30 پہ۔ جی کو بتا دو 10 منٹ باقی ہے، 45 پہ ہے نا، یہ آپ کی گاڑی آگے جا رہی ہے۔
متبرکن یہ جار مجرور متعلق کس کے ہوا؟ اس میں فاعل کے متعلق ہے، متبرکن کے متعلق ہے۔ جب متبرک کے متعلق ہوگا تو یہ حال بن جائے گا۔ ابتدئ کے انا ضمیر سے یا اشرع کے انا ضمیر سے کیا بن جائے گا؟ حال۔ ترکیب میں کئی سارے احتمالات ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہے، آپ کے محشی نے یہی ترکیب نقل کی۔ الحمدللہ، الحمدللہ میں جو الحمدللہ میں جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے؟ الف لام جنسی ہے۔ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف لام کی 4 قسمیں، ڈائریکٹ 4 قسمیں ہیں۔ الف لام کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ الف لام حرفی یا الف لام حرفی اور الف لام اسمی۔ پھر الف لام حرفی کی 2 قسمیں ہیں، الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی غیر زائد۔ الف لام حرفی جو زائد ہے جیسے کہ الحسن والحسین، یہ الف لام کے بغیر بھی معرفہ ہے۔ الپاکستان، تو تم الف لام لگاؤ یا نہ لگاؤ؟ الزید، الف لام لگاؤ یا نہ لگاؤ؟ زید معلوم ہے ایک ہی ہے، الا ایک کہ 2 ہو۔ تو یہ الف لام ہے حرفی ہے زائد ہے، اور الف لام حرفی غیر زائد، اس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ آپ 4 بتا رہے، وہ الف لام ہے حرفی ہے غیر زائد ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ الف لام جنسی، الف لام استغراقی، عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ الف لام جنسی جیسے کہ جنسی جیسے کہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہے الحمدللہ۔ الرجل خیر من المرأة، مشہور مثال یہ ہے، یہ بھی بن سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین بھی بن سکتی ہے۔ الرجل خیر من المرأة، الرجل پر الف لام ہے، یہ جنس کا ہے، جنس رجل، اور مرد کی جنسیت یہ بہتر ہے عورت کی جنس سے۔ افراد مراد نہیں ہے، جنس مراد ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں مردوں میں، عورتوں میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو بہت سارے مردوں سے بہتر ہے۔ اکیلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ سے افضل اور بہتر تھے، فقیہہ تھی، تو ہے عورت لیکن مردوں سے بہتر ہے، لیکن وہ افراد ہے، جنس کی بات ہو رہی ہے، جنس سے مرد جنس سے عورت سے بہتر ہے۔ دوسرا الف لام استغراقی، جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان پر جو الف لام داخل ہے یہ استغراق کے لیے تمام انسان خسارے میں ہے۔ اور جیسے یہاں الحمدللہ رب العالمین استغراق کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ حمد کے تمام افراد یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے لیے ہیں، ثابت ہیں۔ تیسری قسم الف لام عہد ذہنی، جیسے کہ فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، الذِّئْبُ، اب الذِّئْبُ پر الف لام داخل ہے تو کیا کوئی خاص بیڑیا تھا جو یعقوب علیہ السلام اس کو پہچانتا تھا، علیک تھی ان کے ساتھ، دعا سلام تھی اس بیڑیا کے ساتھ؟ خاص بیڑیا نہیں، بلکہ جنگل کا کوئی بھی بھیڑیا آ سکتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں، اس لیے الذئب پر الف لام ہے، یہ عہد ذہنی ہے جو نکرہ کے حکم میں ہے۔
یا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، مشہور قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میری گزر ہوتی ہے، میں گزرتا ہوں ایک کمینے شخص پر، یسبنی، جو مجھے گالی دیتا ہے، بکتا رہتا ہے، فمضیت ثم فقلت لا یعنینی، میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مجھے مراد نہیں لے رہے، مجھے مراد نہیں لے رہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، اللئیم پر الف لام ہے، میں ایک ایسے کمینے پر گزرتا ہوں، یسبنی، ایسا کمینے ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو لئیم پر جو الف لام ہے یہ اہل ذہنی ہے، خاص کمینہ نہیں ہے بلکہ عام کمینہ ہے، بہت سارے کمینے تھے کچھ جو گالیاں دیتے تھے، اس لیے یسبنی یہ صفت ہے لئیم کی، تو نکرہ جملہ تو معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا، نکرہ کی صفت بن سکتا ہے، اس لیے اللئیم پر جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ اور چوتھا ہے عہد خارجی، جیسے کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا یا رب العالمین، اِنَّا أَرْسَلْنَا، فرعون کی بات چل رہی ہے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو یہاں جو الف لام ہے اس رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ اس لیے کہ فرعون کے زمانے میں وہ فرعون ہے، ہر زمانے کے فرعون موجود ہے، اس زمانے کے بھی فرعون ہے، خیال کرنا۔ تو اس پر جو الف لام داخل ہے الرسول پر، اس سے خاص رسول مراد ہے جس کا ذکر پہلے گزر گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی، اور ایک الف لام ہے الف لام اسمی، جیسے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر عام طور پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الف لام اسمی ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے اسم موصول کے، موصول اسم ہے نا، اس لیے الضارب المضروب، تو الف اسم فاعل پر عام طور پر یہ قید لگاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بھی حرفی ہوتا ہے، تو عام طور پر جو اس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ الف لام اسمی ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ میں جو الحمد پر الف لام ہے، یہ الف لام استغراقی بھی بن سکتا ہے، استغراقی ہوگا پھر ترجمہ ہوگا تعریف کے تمام افراد وہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، وہ ثابت ہے اللہ کے لیے، تعریف کے تمام افراد، اور استغراق یہ جنسی بھی ہو سکتا ہے، جنس حمد، حمد کی جنس ثابت ہے اور خاص ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے، عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے، ہر حمد مراد نہیں ہے، خاص حمد ہے، ہر حمد نہیں ہے، خاص حمد ہے، وہ خاص حمد ثابت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کیسے ہم اس کو عہد خارجی لے سکتے ہیں آگے وضاحت آ جائے گی۔ تو یہاں تینوں ہو سکتے ہیں بھائی، صرف الف لام عہد ذہنی نہیں ہو سکتا، باقی ہم کیسے کہتے ہیں؟ والثناء باللسان، والثناء باللسان، والثناء باللسان على جمیل الاختیاری، على جمیل یا على الجمیل الاختیاری، سواء كان من نعمة او غیرها، سواء كان من نعمة او غیرها،
یا سواء کان نعمتا او غیرہا. والثناء باللسان والثناء باللسان زبان سے ثنا تعریف کرنا، علی الجمیل الاختیاری کسی کی اختیاری خوبی پر، کسی کے اچھے کام پر، سواء کان من نعمت او غیرہا برابر ہو کہ وہ کسی کے احسان کے بدلے میں ہو، برابر ہے کہ کسی احسان کے بدلے میں آپ اس کی تعریف کر رہے یا بغیر احسان کے ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان اور خیر خواہی نہیں کی لیکن آپ کہتے ہو اچھا بندہ ہے، بڑا شریف لڑکا ہے، بڑا قابل بندہ ہے، اور چاہے آپ کے جیب میں کچھ رکھا ہو پھر آپ کہتے ہو ماشاءاللہ اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈالر بولتا ہے. تو جو بھی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو حمد کہیں گے. والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء کان من نعمت او غیرہا. تعریف آ گئی بھائی، کل سنیں گے انشاءاللہ بڑے زور و شور سے. اور مولا بخش کا انتظام ہو، مولا بخش جانتا ہے؟ یہ تعریف یاد کر لو، آگے اس میں کچھ قیل و قال ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پھر کر لیں.